اگر کچھ بھی عمل کرنا ہے تو پہلے دل کو کیا کرنا ہے؟ صاف کرنا ہے، نیت کو ٹھیک کرنا ہے۔ اچھا، ہر نبی کا جو بھی معجزہ ہے اس میں کچھ نہ کچھ نبی کا عمل بھی شامل ہے، نبی کا عمل بھی شامل ہے۔ معجزہ خلاف عادت کسی واقعے کا وقوع پذیر ہونا، کسی کام کا ہو جانا، خلاف عادت۔ اب جتنے بھی انبیاء کو معجزات ملے ان میں ان کا عمل دخل ہے، پھر اللہ کی مدد آئی ہے، پھر اللہ کی بولے پھر اللہ کی مدد آئی ہے۔ ید بیضا موسیٰ علیہ السلام کا مشہور معجزہ ہے کہ آپ ہاتھ جو ہے یہاں ڈالیں پھر نکالیں، ہم اسے روشن اور چمکدار کریں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کچھ عمل تم کرو، آگے میرے اوپر ہے، اگلا عمل میں کروں گا۔ ہاتھ ڈالنا آپ کا کام ہے، باہر نکالو گے چمکانا مجھ رب کا کام ہے، کچھ تو عمل کرو۔ لاٹھی ہے، کہا پھینکنا آپ کا کام ہے، صاف بنانا میرا کام ہے۔ بغیر لاٹھی کے بھی اللہ حکم دے سکتے تھے کہ یہ کلمہ پڑھو، یہ آیت پڑھو، تورات کی یہ عبارت پڑھو، میرے اس نام کا واسطہ دو، میرا یہ نام لو تو آٹومیٹک صاف بن جائے گا، پھر پھونک مارو غائب ہو جائے گا، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا۔ لیکن کیا فرمایا؟ لاٹھی ہے۔ کہا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ لاٹھی ہے۔ کہا اسے پھینکیے، پھینکنا آپ کا کام ہے، اسے صاف بنانا مجھ رب کا کام ہے۔ پھر دوبارہ ہاتھ بڑھا کر پکڑنا آپ کا کام ہے، صاف کو لاٹھی بنانا مجھ رب کا کام ہے۔ تھوڑی سی کوشش تو ہے نا، کوشش نبی کی ہے۔ صالح علیہ السلام سے فرمائش ہوئی کہ پہاڑ سے گابن اونٹنی نکال کر دکھائیں، کہا ایسا نہ کرو، نہیں مانو گے تو فوری عذاب آئے گا۔ کہا نہیں جی تسی کر کے بہاؤ، بکھیا جی اسی مندے ہیں کہ اچھا، اشارہ کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ بغیر اشارے کے بھی اللہ تعالیٰ چٹان میں حرکت لا سکتے تھے، لیکن نبی نے جو سامنے چٹان تھی جو انہوں نے بتائی تھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اشارہ کرنے کی دیر چٹان ہلنے لگی، اس میں حرکت آئی، پھٹی ہے، اندر سے اونٹنی نکلی عجیب الخلقت، اور نکلتے ہی اس نے بچہ جنا۔ نبی نے اشارے والا عمل کیا ہے، آگے رب نے اپنی قدرت دکھائی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح داؤد علیہ السلام بڑا معجزہ عطا کیا کہ لوہے کو موم بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ کہا لوہا لے کر آنا آپ کا کام ہے، ورنہ اللہ کسی بھی چیز کو لوہا بنا سکتے تھے، نہیں، کہا لوہا لا کر جو چیز بنانی ہے اسی طریقے سے لوہا کو مروڑنا آپ کا کام ہے، اسے نرم موم کرنا مجھ رب کا کام ہے۔ یہاں بھی نبی نے عمل کیا ہے، کیا کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ عمل کیا ہے، تو پھر جا کر معجزہ کا جو ظہور ہے نبی سے اس کا ہوا ہے۔ پیچھے فرعون کی فوجیں، آگے بحر قلزم کی موجیں، 12 لاکھ، بعض روایت میں 6 لاکھ بنی اسرائیلی، موسیٰ علیہ السلام ساتھ، پیچھے دیکھے دڑ دڑ آواز آ رہی ہے، کہا موسیٰ اسی مر گئے پھڑے گئے، ہون کی ہوئے گا ساڑھا تو بیڑا روڑ دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے، عنقریب کوئی راستہ نکالے گا۔ حکم ہوا کہ موسیٰ لاٹھی مارے سمندر میں، براہ راست
اللہ کا حکم بھی ہو سکتا تھا سمندر کے لیے کہ راستہ دو، جلدی کرو، لیکن کہا نہیں، ہاتھ میں جو عصا ہے مارنا آپ کا کام ہے، پانی کو روک کر آپ کو راستہ دینا مجھے رب کا کام ہے۔ عمل بتلایا، کیا بتلایا؟ عمل بتلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، 12 راستے بنے، بنی اسرائیلی گزر گئے۔ وہی پانی ان کے لیے نجات کا سبب، وہی پانی فرعونیوں کے لیے عذاب کا سبب بنا۔ لیکن دکھایا کیا ہے؟ بولے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ان کو معجزے عطا فرمائے۔ مادر ذات اندھوں پر ہاتھ پھیرتے تو ان کو آنکھیں مل جاتی، بغیر ہاتھ پھیرے بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن کہا نہیں، ہاتھ آپ نے پھیرنا ہے، ہیلا آپ نے کرنا ہے، آپ کے ہیلے سے معجزے کا ظہور کرنا مجھ رب کا کام ہے۔ ہاتھ پھیرنا آنکھوں پر آپ کا کام ہے، آنکھوں میں روشنی لانا مجھ رب کا کام ہے۔ بات سمجھ میں آ؟ کوڑ زدہ، جذام کے مرض والے ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتے، نبی نے ہاتھ پھیرا ہے تو شفا ملی ہے، معجزہ بنا ہے۔ پرندوں کو بنایا ہے مٹی سے، کہا پرندے بنانا آپ کا کام ہے، بنا کر پھونک مارنا آپ کا کام ہے، انہیں فضا میں اڑانا اور ان میں جان ڈالنا مجھ رب کا کام ہے۔ عمل بتلایا کہ کچھ نہ کچھ آپ نے بھی کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزہ طلب کیا کہ جی آپ چاند کے ٹکڑے کریں گے، کیونکہ یہودیوں نے انہیں کہا تھا کہ جنہیں تم جادو، اصل میں یہودیوں کو تو پتا تھا نا یہ آخری نبی ہے، ٹھیک، مشرکین کو جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں خدو لائی رکھ دے سن، ٹھیک، انہیں جاہل سمجھتے تھے، تھوڑی سی بات ہو گئی تم جاہل ہو، تمہیں کیا پتا ہے، نہ تواڈے چ نبی آیا، نہ تواڈا کوئی پڑھیا لکھیا، نہ تواڈے کول کتاب، تسی ساڈے نال ٹکر لے۔ تو اس وقت یہ مشرکین، یہ مکے والے دعا کیا کرتے تھے وہ آخری نبی آئے نا، پھر ہم جواب دیں گے یہود و نصارہ کو کہ ہم نے ان کی کیسے اطاعت کی ہے، جب آپ نے اعلان کیا تو پہلے گھر والے دشمن بن گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بندے بڑے دعوت، بعض بندے مریض کہتے مولوی صاحب دعا کرو، بس ایک بار نجات مل جائے پھر نماز قضا نہیں کرنے لگے۔ نجات ملتی ہے تو اس کو بڑا کافر بن جاتا ہے، پھر تو مسجد کے کولوں بھی نہیں لگتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، یہودیوں نے کہا اسے تم جادوگر کہتے ہو، تو جادوگر کا جادو زمین کی چیزوں پر چلتا ہے، زمین پر چلتا ہے، زمین تک محدود ہے۔ تو اس نبی سے آپ جا کر کہو چاند ٹکڑے کر کے دکھائے، اگر وہ چاند کے ٹکڑے کر دے تو پھر وہ برحق نبی ہے، نہ کر سکے تو پھر جادوگر ہے، جبکہ انہیں پتا تھا جادوگر نہیں ہے، نبی ہے۔ وہ آئے، میں نے بتایا تھا حضرت مطعم بن جبیر یا جبیر بن مطعم اور حضرت علی اس واقعہ شق القمر کے چشم دید گواہ، اس پر میرا درس ریکارڈ پر موجود ہے، واقعہ شق القمر کب پیش آیا اور اس کے عینی گواہ کون، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پورا درس موجود ہے۔ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، آئے کہا اگر آپ چاند کے ٹکڑے کرو گے ہم آپ کو برحق نبی مانیں گے۔ آقا نے یوں کیا، انگلی کا اشارہ، عمل کیا نا، اشارے والا عمل کیا، اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ اب وہ بار بار کپڑا آنکھوں پر ملے اور دیکھے کی وے حیاساں، اوے ہمیں کیا نظر آ گیا، ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ ورنہ کیا، صبر کرو، ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں پر اس نے جادو کیا،
باہر کوئی بندہ ہوندا تو اودے کو اسی پوچھنے ہاں بھائی آپ نے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی قافلہ والا، وہ ایک آیا دو آیا، کافی مجمع، انہوں نے کہا بھائی آپ نے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا ہے۔ جب یہاں سے بھی نامراد ہوئے پھر یہ کہہ کر چل دیے اب پتہ چلا ہے تو اتنا بڑا جادوگر ہے، زمین تو کیا آسمان پر بھی تیرا جادو چل رہا ہے۔ نہیں مانے، نہیں مانے، لیکن نبی نے عمل کون سا کیا؟ بولے اشارے۔ اب جو بعد میں آئے ہیں نا ان کو آخر میں پتہ چلے گا موضوع کیسے چلا ہے، اب بس سنتے رہے واقعہ۔ ٹھیک، اگلا معجزہ غزوہ خندق کا موقع ہے جس میں خندق کھودی گئی، سارے لگے ہوئے ہیں، صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، نبی نے ایک نہیں دو باندھے ہوئے۔ آپ کی نقاہت اور کمزوری کو حضرت جابر سے دیکھا نہ گیا، گھر میں گئے، گھر والی سے پوچھا کچھ ہے کھان جوگے؟ اس نے کہا تھوڑا بہت ہے، 2-4 بندوں کی روٹی پک سکتی ہے۔ اس نے کہا جلدی کر، دیر نہ لا۔ جب روٹی تیار ہوئی کہا جا کر صرف نبی سے کہنا اور کسی نے نہیں دسنا۔ متے اتھے بندہ اعلان کر دے جی میری طرف دعوت ہے، ٹھیک، کہ نبی کے جا کر خاص نبی کو بتانا کہ اتنے بندوں کا کھانا تیار ہے، آپ تشریف لائیے۔ حضرت جابر گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی ضیافت کے لیے ہم نے تھوڑا بہت کھانا تیار کیا ہے، 3-4 بندوں کا کھانا ہے، تو 2-4 بندے آپ ساتھ لا سکتے ہیں، اتنوں کا ہی کھانا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اعلان کیا آج بھائی جابر کی طرف سے دعوت ہے، چلے سب چلتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے قائد جسے اپنی پیٹ کی نہیں اپنے وفاداروں کی فکر ہوتی ہے، اپنے جان نثاروں کی۔ کامیاب کمانڈر، کامیاب لیڈر وہی ہوتا ہے جو ورکر سے رابطے میں رہتا ہے، کارکن کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔